5 زیور سب عورتوں کے ہاں اکثر پائے جاتے ہیں نا, دیکھے ہوں گے آپ, گلے میں نیکلیس, دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں, دونوں پیروں میں پائل, تقریباً سب عورتیں پہنتی ہیں. تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو, یونان کی اس وقت کی پوش حکومتیں بھی اور پہلے کے دور کی حکومتیں بھی یہ میٹنگ کرتی تھی عورت کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. اور اس دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے, لیکن اس کو ساتھ میں اگر کہیں لے جانا ہے بازار میں تو 5 زنجیریں پہنا کر, ایک گلے میں, 2 ہاتھوں میں اور 2 پیروں میں, 5 زنجیریں ڈال کر کے عورت کو بازار لے جایا جاتا تھا. عورت کی یہ حیثیت تھی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا ہے. شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے. عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا, رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. عزیزان اکرام وقار, آج اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں بہت بڑی سخت ہیں دنیا میں, عورت اور دولت. اس پر کنٹرول اکثر لوگ کھو جاتے ہیں, یہیں سے تو گمراہی آتی ہے. ان 2 چیزوں کی لمیٹیشن میرے آقا نے جو طے کی ہے وہ کتنی بہترین ہے. مدینے کی ایک یہودی عورت ہے, چٹھی لکھتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت ہیں, کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں میرے خاندان کے پاس, مجھے یہاں سیف نہیں لگتا, سب مسلمان ہیں, میں جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اس کا راستہ نہیں روکا, کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتی ہے, لیکن تنہا عورت ہے کون جائے اس کے ساتھ. 2 جوان صحابہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یمن تک اس خاتون کو پہنچا کر کے آؤ. اب وہ عورت اور ڈر گئی. مسلمانوں کے بارے میں جو ایک پرسپشن ہے, ایک بنا بنایا ہوا ہے, پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کو دیکھیں گے تو یہ پاگل ہو جائیں گے, کچھ بھی کر لیں گے. دنیا نے اس طرح سے بنا رکھا ہے, حقیقت میں خود گندے ہیں. 2 جوان صحابہ کو اس عورت کے ساتھ کر دیا گیا. عورت کو اونٹ پر بٹھایا گیا ہے, کجاوا سجا ہے, دونوں جوان چلتے ہوئے جا رہے. یمن تک جانا ہے مدینے سے, جہاں جہاں چوکیاں آتی, چیکنگ پوائنٹ آتے, یہ دونوں نوجوان بات کرتے. خلیفہ اول صدیق اکبر کی مہمان ہے, یمن جا رہی ہے, اوپر نہیں دیکھا جاتا, راستے کھول دیے جاتے. کئی دن کی مسافت کے بعد جب یمن پہنچتے ہیں تو وہ خاتون کہتی ہے کئی دن کا سفر کر لیا مدینے سے یمن تک. وہ عورت کہتی ہے میں خدا کو شاہد بنا کر کہتی ہوں ایک بار بھی ان دونوں نوجوانوں میں سے کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا نہیں. جب میں اترتی, جب میں چڑھتی, جب میری حاجتیں ہوتی تو یہ نوجوان اپنا چہرہ پھیر لیتے, ایک بار بھی انہوں نے دیکھا نہیں. یمن پہنچ کر کے وہ اپنے خاندان کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے میں تو یہ سوچ رہی تھی مدینہ اب سیف نہیں ہے, میں اپنے خاندان کے پاس آ جاؤں, لیکن اعلان کرتی ہوں اے میرے خاندان والوں, میں بھی واپس مدینے جا رہی ہوں, تم بھی واپس مدینے آ جاؤ. عورتوں کی عزت اگر کہیں محفوظ ہے تو وہ دامن مصطفیٰ میں محفوظ ہے. میرے عزیزوں, یہ صرف اور صرف بیٹیوں کی بات جہاں تک ہے, یہ ان کی عزتوں کی بات. حدیثیں پڑھو آپ کو پتہ چلے. بیٹی ہونے پر میرے آقا نے شفاعت کی بات فرمائی. بہن ہو تو فرمایا اس کی غائبانہ بھائی کے حق میں دعائیں ایسی قبول ہوتی ہیں جیسے کعبے کے پاس قبول ہوتی. ماں ہو تو اس کے قدموں میں جنت. بیوی ہو تو ایک لقمہ اسے کھلایا تو صدقے کا ثواب. عورت کو ہر مقام پر وہ عزتیں دی گئی. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری جو الفاظ وفات کے وقت جو بیان فرمائے اس میں بھی یہ ذکر ہے, ملک یمین الصلاۃ. وہ ملک یمین, ملک یمین کس کو کہتے ہیں؟ جو تمہارے ماتحت رہنے والی عورت. میرے آقا نے فرمایا ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو, ان کے ساتھ ظلم نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھو, 10 بیویاں جو ایک ساتھ رہی, 10 بیویاں. اور مختلف روایات میں جو 11 ہے تعداد وہ آگے پیچھے, کسی کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ جب تک تھی تو کوئی اور بیوی نہیں تھی, باقی 10 بیویاں جب تک تھیں. ایک بھی بیوی نے کہیں کوئی روایت نہیں بیان کی کہ حضور نے کسی پر ہاتھ اٹھایا, کسی نے نہیں کہا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت مزاج کے ساتھ ان کو تکلیف دی ہو کبھی نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 بیویوں کے ساتھ جو معاشرتی زندگی گزار کر کے دکھائے ہو. یہاں تو 2 بیویاں رکھ نہیں پاتا کوئی, اور ویسے بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ 4 والے ہیں, میاں ایک نہیں سنبھلتی, 4 کی بات کی ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں جیسی فطرت اور صفت جس کے اندر ہے, ارے سب عورتوں کے اندر ایک نسوانی صفت سب کے اندر ہوتی ہے. وہ امہات المومنین تھی, رسول اللہ کی بیویاں تھیں, لیکن تھی تو عورت. اور حدیثوں میں اس کا ذکر بھی ہے. حضرت عائشہ کی باری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر ہے,
حضرت زینب دوسری بیوی ہیں، انہوں نے گوشت کا ایک ایسا سالن بنایا جو حضور کو بہت پسند تھا. انہوں نے سوچا آج میرے گھر میں حضور تو آئیں گے نہیں، باری عائشہ کے گھر ہے. تھوڑا سا سالن انہوں نے اپنی خادمہ کو دے کر کے بھیجا، عائشہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سالن حضور کو پسند ہے، پہنچاؤ. عورت ہوتی خادمہ لے کر کے آئی. حضرت عائشہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا زینب کہاں سے؟ کونی مار کے گرا دیا. آج میرے پاس ہے رسول اللہ اور مہمان نوازی ضیافت جو کچھ بھی ہوگی وہ عائشہ کے گھر سے ہوگی. مختصر سی یہ چھوٹی پوٹی باتیں ہیں، عورتوں کے اندر تو ہوتی ہی ہیں. ارے دو کے درمیان مساوات کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے 10 بیویوں کے ساتھ مساوات کر کے کائنات کو دکھایا. آج مجھے زیادہ طور پر توجہ دینے کی ضرورت بچیوں کی تربیت پر ہے، لڑکیوں کی تربیت پر ہے. میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ مرد حضرات جمعہ میں، عیدین میں، جلسہ گاہوں میں، مسجد میں آتے جاتے رہتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، نمازوں میں صفوں کے ساتھ آتے ہیں تو دل تھوڑا سا نرم رہتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خوف رہتا ہے. جب کسی جگہ پر یہ جلسوں میں جائیں، علماء کو سنتے ہیں، دین کی طرف ان کی رغبت بڑھتی ہے. لیکن برسوں تک عورتوں کو کچھ سننے کا یا اس طرح کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے اور دین سے دوری وہ اختیار کر لیتی ہیں. میں حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیلۃ المعراج میں، معراج کی شب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں کثرت سے میری امت کی عورتیں تھیں. عورتیں بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں تھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کثیر عورتیں دوزخ میں کیوں ڈالی گئیں؟ بہت زیادہ عورتیں کیوں دوزخ میں ہیں؟ اس کی 4 وجوہات بیان کی گئیں. مشہور حدیث میں ایک وجہ ملتی ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 وجہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلی جاتی. نمبر 1، اللہ رب العزت کے حکم کو یہ ہلکے میں لے لیتی. اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اس کا ان کو اوپر اثر نہیں ہو پاتا. دوسری چیز، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے. سنتیں وہ سمجھتی ہیں سارے مردوں کے لیے ہیں، سنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے بھی ہیں. یعنی سنت صرف عمل کا نام نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے جو فرمایا وہ بھی سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اگر پردے کا حکم دیا اور پردہ کرنا فرض ہے اسلام میں، تو ساتھ ہی حضور کے فرمان پر عمل کرنا سنت بھی ہے. تو عورتوں کے لیے بھی سنتیں ہیں. یہ 2 جذبے ان کے اندر کم ہیں. نمبر 3، جس کی وجہ سے یہ دوزخ میں کثرت سے جاتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. اپنے شوہروں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانے کی کوشش کرتی ہیں. یہ نہیں کہ ان کے انڈر میں رہیں، بلکہ اکثر عورتوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری مٹھی میں رہے، میرے تابع رہے، میرا فرما بردار رہے. اور یہ بھی چیز حدیث میں الفاظ کے ساتھ آئی ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ اس کا شوہر بھلائی کرتا رہا، کسی ایک دن اس کی خواہش پوری نہیں کیا تو وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا. بس یہ جملہ ہے جو اسے دوزخ میں لے جاتا ہے. 3 چیزیں. چوتھے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کو بن ٹھن کر کے بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ جو سج سور کر بازار نکلتی ہیں ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ دوزخ کے دروازوں کو کھولتی ہیں. یہ 4 وجوہات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جس کی وجہ سے حضور فرماتے میں نے اپنی امت کی کثرت سے عورتوں کو دوزخ میں دیکھا. میرے عزیزو، یہ بار، کلب، ڈانس کے اور گناہوں کے اڈے تو اپنی جگہ پر، جہاں بے حیائی اور فحاشی تو ہوتی ہی ہے اور وہ اڈے اسی کام کے لیے ہیں. لیکن آج کے حالات تو یہ ہیں، درگاہوں پر، عرس کے میلوں میں، یہاں پر بھی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر کرنے کی نیت سے بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں. کیا یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات عورتوں کو اپنا حسن و جمال اور اپنی زیب و زینت کے مظاہرے کرنے کا مرکز بنایا گیا ہے؟ میرے عزیزو، یہ اللہ کے اولیاء کے مزارات دلوں کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے کی جگہ ہیں، اللہ کا خوف بسانے کی جگہ ہیں. یہاں بے پردہ عورتوں کی کثرت دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ شیطان ان پر یہاں پر بھی حاوی ہے. اب حدیث پاک کی سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو اپنے گھر سے سج سنور کر کے خوشبو لگا کر نکلتی ہے صرف اس لیے کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जानिया औरत है, वो जानिया है, जबकि उसने जिना नहीं किया, लेकिन हदीस पाक के मुताबिक उसको जानिया कहा गया, जो औरतों को मर्दों को अपनी तरफ माइल करने के लिए खुशबू लगाती है और बनाव संगार करके बाहर निकलती है। हदीस पाक में ये भी अल्फाज है, कयामत के दिन कुछ औरतें नंगी होंगी और दोज़ख में उनके लिए सख्त तरीन अजाब मैंने देखा, उनकी पिस्तानों पर जंजीरें बांध करके उनको लटकाया गया था, बेलिबास थी। वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वो औरतें हैं जो दुनिया में कपड़ा पहन करके भी नंगी होती थी। पूछा गया कपड़ा पहनने के बाद नंगी क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लिबास पहनती थी जिससे इनका पूरा का पूरा खद्दो खाल नजर आता था, फिगर साफ नजर आने लगे, अपने जिस्म की झलक नजर आने लगे और सारे आज़ा जाहिर होने लगे। तो ऐसी औरत के मुतालिक मेरे आका ने फरमाया वो कपड़ा पहन करके भी नंगी है, कपड़ा पहन करके भी वो बेलिबास है, उसके लिए सख्त तरीन अजाब है। मैं उन अजाबात का तज़किरा बाद में करता हूं। मेरे अजीजों, आज के हालात पर मुझे ये गुफ्तगू करने की जरूरत इसलिए पेश आई, मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि औरतें और बच्चियां हमारी बेपर्दा होकर जो निकलने की आदत थी, आज के हालात ऐसे हैं कि गैर मुस्लिमों में एक बढ़ता हुआ रुझान, ट्रेंड चला हुआ है, मुसलमान औरतों को अपने घरों पर ले आओ। ये ट्रेंड ऐसा है कि कई हिंदू लड़कों ने और मुसलमान बच्चियों को अपने साथ वरगलाया और ले जाकर के अपने साथ रंग रलियां मनाई। कल ही की बात है, कल परसों की बात है, हमारे इलाके में एक लड़की इस तरह से गई और मंदिर में शादी करके आई और 15 दिन तक उसके साथ खेला उस शख्स ने और ला करके उसके मोहल्ले में वापस छोड़ दिया, दागदार कर दिया और वो खुद चला गया। वो रो रही है, धो रही है, अब उसकी कौन सुने? कौन सुने जिसका जिस्म तार तार हो चुका है, अपनी मर्जी से गई थी। मेरे अजीजों, ये लौ जिहाद का कानून तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। अगर किसी मुसलमान मर्द ने किसी गैर मुस्लिम लड़की से बियाह किया तो उसके लिए सख्त तरीन सजाओं की यहां पर मांग की जा रही है, कानून बनाया जा रहा है। पहली बात तो मैं खुद अपने नौजवानों से ये बात कहता हूं, तुम्हारे लिए कुरान कहता है तुम्हारे लिए निकाह में मुसलमान औरत ही बेहतर है। कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिका औरतों से निकाह ना करो, वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। अल्लाह ताला ने फरमाया मोमिन बंदा मुशरिक बंदे से बेहतर है, और मोमिना औरत, ईमान वाली औरत मुशरिका औरत से बेहतर है। बाज नौजवान ये सोचते होंगे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इसमें धर्म क्या देखना। मेरे अजीजों, हमारा पूरा का पूरा रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, हमारा पूरा का पूरा दीन इस्लाम से है। मुझे ये बात बताओ, हमारे यहाँ आपके यहाँ खून का रिश्ता अहमियत रखता है या दीन का रिश्ता? आप सबको मालूम है खून का रिश्ता इस्लाम में कोई अहमियत नहीं रखता। अगर खून का रिश्ता अहमियत रखता तो हमें आज अबू लहब की इज्जत करनी पड़ती, क्योंकि उसका खून रसूल पाक के खानदान से मिला हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सगा चचा है। हमारे यहाँ खून के रिश्ते की अहमियत नहीं, दीन के रिश्ते की अहमियत है। आप देखें, हम अबू लहब की बिल्कुल ताजीम नहीं करते, अगरचे वो रसूलुल्लाह का चचा है, लेकिन बिलाल हबशी के कदमों को अपने सरों पर रखने पे फख्र करते हैं। क्यों? बिलाल हबशी का ताल्लुक न मक्का के कुरैश से है न रसूलुल्लाह के खानदान से है। वो दूर दराज के इलाके हबशा के रहने वाले गुलाम थे, लेकिन रिश्ता मोहब्बत रसूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो हमारे सरों के ताज हैं। मेरे अजीजों, याद रखना, हमारे दीन का रिश्ता ही सबसे अहम रिश्ता है, और ये रिश्ता ना हो तो फिर हमारे आपस के कोई रिश्ते नहीं है। जो लोग इस तरह से आज ट्रेंड चलाए हुए हैं, उन नौजवानों को पहले मैं तंबीह करना चाहता हूं, क्या तुम्हारे लिए मुसलमान औरतें नहीं है? क्या मोमिना लड़कियां नहीं है? पाकबाज खवातीन नहीं है? बल्कि तुम्हें तो हुक्म दिया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जब निकाह करो तो ये नहीं है कि तुम सिर्फ रात गुजारने के लिए एक औरत को अपने बिस्तर पर ला रहे हो, बल्कि मेरे अजीज, तुम जिस खातून को निकाह करके अपने घर ला रहे हो, दर हकीकत कयामत तक तुम्हारी चलने वाली नस्ल की एक दरसगाह ला रहे हो, एक इमारत ला रहे हो, जिसके छत के साये में तुम्हारी औलाद परवान चढ़ने वाली। तो तुम ये देख करके आओ, देख करके अपने पास लाओ कि जहां तुम्हारी पूरी नस्ल परवान चढ़े, उस छत को मैं कैसे ले आऊं? बेहतरीन छत होनी चाहिए। अपने घर के अंदर रहने के लिए आप जो छत बनाते हैं, ऐसी बनाते हैं कि बारिश के कतरे न टपकें, ठंडियों से बच जाएं, गर्मियों से बच जाएं। छत को बेहतर बनाने की आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं।
تو مردوں کے لیے یہ تنبیہ ہے، جب تم اپنے نکاح میں کوئی خاتون لا رہے ہو، یہ بات ضرور یاد رکھنا، یہ صرف میرے جسم کی تسکین کے لیے نہیں لا رہا ہوں، بلکہ آگے چل کر کے پورے میرے اولاد کی تربیت کا مرکز بننے والی ہے اور چھت بننے والی ہے، اس کی چھاؤں میں میری اولاد پروان چڑھیں گی۔ عزیزان گرامی، یہی بات میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خواتین سے۔ آج مجھے یہ اخبار دہلا دے رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے کنٹینیو مجھے یہ بھیجنا شروع کر دیا اور بار بار مجھے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہماری بچیوں کے لیے آپ کچھ تو بولیں۔ میں بہت سالوں سے بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات ان تک نہ پہنچی ہو، لیکن ابھی میرے پاس تقریباً 60 یا 70 پروفائل ایسے بھیجے گئے جن میں مسلمان بچیوں کو لے جا کر ورغلا کر مندروں میں شادی کرائی گئی، صرف اور صرف آندھرا پردیش کے ایک حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میرے پاس ایک ڈیٹا پیش کیا جس میں صرف اور صرف 1 سال کے اندر 5000 لڑکیوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر مسلموں سے بیاہ کی ہیں اور مندروں میں شادیاں رچائی ہیں۔ بہرحال یہ جو بڑھتا ہوا رجحان ہے آج میرے عزیزوں، کیا یہ تربیت کا فقدان نہیں ہمارے گھروں میں؟ کیا تم اپنی بچیوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکتے کہ آخرت ایک جگہ ہے، قیامت ایک جگہ ہے جہاں پر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے؟ آؤ سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامی احادیث میں سناتا ہوں خواتین کے لیے، آج ہماری بچیوں کے لیے۔ اے نوجوان بچیوں، جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دین سے برگشتہ نہ ہو۔ اللہ نے ہر ایک کا جوڑ بنایا ہے، صبر رکھو، تمہارا بھی جوڑ ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ آپے سے باہر ہو گئی ہیں اور باہر نکل کر کے ایسے مردوں کے ہتھے چڑھ گئی جو شیطان ہیں۔ ایک اور واقعہ میرے پاس پیش ہوا، ایک خاتون ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر کے چل رہی ہے جس آپ نے بتایا، تو وہ خاتون پوجا پاٹ کر رہی تھی، تمام معاملات کر رہی تھی، لیکن بعد میں پتا چلا، وہ صاحب اس کو پہچانتے ہیں کہ اس خاتون کو میں نے بہت پہلے کہیں دیکھا ہے۔ بعد میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو ان کے پڑوس میں تھی، ان کے باپ پرہیزگار عالم دین تھے۔ اور پھر اس لڑکی کا نام آمنہ۔ میں یہ صرف آپ کو عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، کسی جگہ کی نشاندہی کے ساتھ یا پرٹیکولر کسی ایک خاتون کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج وہ اپنے بچوں کو خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کے سامنے بت پرستی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اس گھر کی کیا وجہ رہی ہوگی جو کسی ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی تھی؟ وجہ مجھے جہاں تک لگتی ہے میرے عزیزوں، شیطانی وسوسے اور تربیت کا فقدان۔ تربیت اپنی بچیوں کی اگر نہ کرو تو یہی حالات ہوں۔ آج آپ کس طرح کی تربیت سمجھ رہے ہیں؟ ان چھوٹی ننھی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دو، انٹرنیٹ کھول کر کے دیکھ دو، اور تقریباً ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں فیس بک اور انسٹاگرام، وہ قرآن کی طرح پڑھ رہی ہیں اس کو، جیسے لگتا ہے کہ ہر پیج پر انہیں کوئی ثواب ہے۔ کثرت سے اس میں مشغول خواتین ہیں، آج لڑکیاں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انسٹاگرام چلانا واجب ہے آج کے زمانے میں، یہی بھلا ہے جہاں سے شروعات ہو رہی ہے، یہاں سے ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے جس جڑ پر پابندی لگائی تھی وہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے رسول آپ فرما دیں مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج یہ کثرت سے بڑھتا ہوا رجحان ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ اے میرے عزیزو، میں نے یہ اعلانات بھی سنے، کچھ سنگٹھنوں نے کھلے عام یہ اعلان کیا، جاؤ مسلم لڑکی کو بھگا لاؤ، 2.5 لاکھ روپے ہم سے لے لو۔ یہ آج چلے ہوئے ٹرینڈ ہیں، اگرچہ ان لوگوں کی کوئی اپنی ویلیو نہ ہو، وہ کوئی رجسٹرڈ تحریک تنظیم نہ ہو، لیکن یہ باتیں اخبار میں اور گردش کرتے ہوئے افواہوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے گھروں کی حفاظت خود کرو، تربیت گاہ اپنے گھر کو خود بناؤ، ان بچیوں کو کثرت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، دل نرم ہوگا اور انہیں اسلام پر چلنے کا جذبہ ہوگا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اکثر میں سناتا رہتا ہوں۔ یہ اتنی پردہ کرنے والی خاتون تھیں کہ مکہ کے ابو جہل اور دوسرے کفار نے انہیں قید کیا اور گھوڑے کے پیروں سے انہیں باندھ کر کے دوڑایا، ان کے جسم کی ہڈیاں سرکتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، اور پھر ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں سیدہ سمیہ۔ کس بات پر شہید کی گئی تھی؟ صرف یہی تھا کہ یہ عورتوں کو، مکہ کی عورتوں کو تبلیغ اسلام کرتی تھی، جہنم سے ڈراتی تھی، بے حیائی سے روکتی تھی،
4 चीजों की उन्हें वसीयत करती थी। वो क्या चीजें? अल्लाह से शिरक ना करो, चोरी ना करो, जिना के करीब ना जाओ, अपनी औलाद का कत्ल ना करो, बहतान ना लगाओ। ये आयत भी आई है कुरान पाक में। ये वसीयतें करने वाली खातून को शहीद कर दिया गया। मैं अपनी कौम की बच्चियों से कहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद करो, कयामत के दिन एक खातून को बालों से लटकाया गया जहन्नम में, और सिर्फ बालों से वो लटकी हुई थी। पूछा सहाबा ने कि वो इस अजाब में क्यों गिरफ्तार थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसलिए कि वो अपने बाल खोल करके मर्दों के सामने आया करती थी और वो अपनी ज़ेब व ज़ीनत को दिखाती थी, जिसकी वजह से उसे बालों से लटकाया गया दोज़ख के अज़ाब में। एक खातून को हुजूर फरमाते हैं, मैंने इस हाल में देखा दोज़ख में कि उसके मुंह से आग दाखिल की जा रही है और उसके पखाने के मकाम से निकाला जा रहा है और अंतड़ियां उसकी निकल करके बाहर निकलती हैं। पूछा गया ये कौन सी औरत है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखें कितनी सख्त बात, जो मर्दों से नरम और नाजुक बात करती थी उस औरत को यह अजाब दिया गया है। नरम और नाजुक बात करना क्या है? कहा इसलिए हल्के अंदाज में बात करती थी, नस्वानी अंदाज में, कि सामने वाले मर्द के नीयतें बदल जाएं। मेरे अजीजों, इस्लाम ने यहां पर भी पाबंदी लगाई। खातून को कहा गया, कुरान कहता है फला तख्दअन बिलकौल, तुम बात करने में भी ऐसा अंदाज मत इख्तियार करो औरतें कि जिसको कहते हैं नजाकत, नरम अंदाज में इस तरह से बात कर रही है कि सामने वाले का दिल जो है उसकी तरफ माइल हो जाए। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मर्ज़, अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में मर्ज है और वो तुम पर फिदा हो जाए तुम्हारी सिर्फ बातों की वजह से, कुरान कहता है उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। उस औरत को जो नरम बात करती है, फिर क्या किया जाए? हदीस पाक में अगर मर्दों से बात करने का कोई ऐसा मौका आया तो औरत सख्त तरीन अंदाज से ऐसे बात करे कि मर्द के अंदर कोई तुम्हारे लिए मोहब्बत ना पैदा हो, तुम्हारे लिए एहसासात और जज्बात, ख्वाहिशात ना पैदा हो, अपने काम की बात करे और निकल जाए। ये भी औरतों की इस खराब आदत को इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। बहुत सारी औरतें सिर्फ और सिर्फ बातें करके लोगों को पिघलाती हैं। बहुत सारे नौजवान इसीलिए बहकते हैं कि उनकी बातें सुन करके। क्या औरत के अंदाज और नरम और नाजुक बातों से शैतान लोगों के दिलों में एहसासात और ख्वाहिशात पैदा करता है। ये भी पाबंदी लगाई, यहां तक कि कुरान की आयत में पढ़ के आपको बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है वला यदरिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ औरतें, तुम में से कोई भी तेज तेज कदमों से ना चले, जोर से ना चले। इतना भी इस्लाम में हुक्म दिया गया है। क्यों? अल्लाह फरमाता है इसलिए कि तुम्हारी छुपी हुई जीनत कोई मर्द देख न ले। अपने पैरों को उछल कूद करके ना चले बाजार में कि तुम्हारे आज़ा नजर आने लग जाएं, बल्कि ऐसे सिमट करके चले कि पता ना चले किसी मर्द को। यह इस्लाम की तरबियत है मेरे अजीज।